السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، امید ہے الحمدللہ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے تختی نمبر 1 پڑھی، تختی نمبر 2 پڑھی، اور اس کے اندر جو الفاظ جو حرف تھے ان پہ اچھی طریقے سے مشق کی۔ اب ہم کو تختی نمبر 3 پڑھنا ہے۔ تختی نمبر 3 کیا ہے؟ تختی نمبر 3 حرکات ہے۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور جس حرف پہ زبر زیر پیش لگ جاتا ہے اس کو متحرک حرف کہتے ہیں، یعنی حرکت میں ہے وہ حرف۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہوتا ہے۔ الف کے اوپر جب آگے آپ کو تختی میں بتایا تھا کہ پچھلی تختی میں یہ بتایا تھا کہ الف خالی ہوتا ہے اور الف پہ اگر کچھ لگ جائے وہ حمزہ ہوتا ہے۔ حرکت والے حرف کو جلدی پڑھتے ہیں، ذرا بھی نہیں کھینچتے۔ ہم سے ہوتا کیا ایکچولی میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کے پڑھنے میں ہم سے کھنچ جاتا ہے اور اس سے معنی سارے بدل جاتے ہیں، معنی سارے بدل جاتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا۔ جو بہنیں میری پچھلی کچھ سالوں پہلے قرآن پڑھی ہوں گی، جو ماشاءاللہ آج نورانی قاعدے سے نہیں پڑھی یا سبن القرآن سے پڑھی ہیں، اور جو پہلے کی قرآن پڑھی ہوئی ماں بہنیں ہیں یا بھائی ہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن تو اس طریقے سے ہے، تو کیا ہمارا قرآن غلط ہے؟ تو بس اس قرآن کو صحیح کرنے کے لیے، اس قرآن کو سنوارنے کے لیے چھوٹی سی ایک مہم چلی ہے۔ تو اس کے لیے آپ فکر کریں کہ ہم قرآن کو کیسے آسان کر لیں۔ بہت سرل ہے، بہت آسان ہے، بہت زیادہ آسان ہے۔ اس کو سمجھنا ہے کہ حمزہ زبر آ۔ اگر آپ تختی نمبر 4 کھولو گے، نورانی قاعدہ لے کر بیٹھے ہیں میری بہنیں بھائی، کہ تختی نمبر 4 ہم کھولیں گے تو وہ ہے حرف مدہ۔ میں ان دونوں کو مکس کر کر سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ وہ ہے حرف مدہ۔ حرف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، الف یا واو۔ تختی نمبر 3 اور 4 ساتھ میں سمجھانے کا مسئلہ کیا ہے، اس کو آپ اچھی طریقے سے وضاحت سے سمجھ لیں۔ تختی نمبر 3 حرکات ہے۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ جس حرف پہ زبر زیر پیش ہو اس کو متحرک حرف کہتے ہیں، اور متحرک حرف جو ہے وہ جلدی پڑھا جاتا ہے، کھنچتا نہیں ہے۔ متحرک حرف کو جلدی پڑھنا ہے۔ جلدی پڑھنا کیوں ہے؟ جلدی پڑھنا کیوں ہے؟ تاکہ کوئی بھی ہم سے غلطی نہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری جو بڑی دادی ہیں، خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، اور جو بڑے لوگ ہیں جو عمر دراز ہیں، جن نے پہلے قرآن شریف پڑھ لیا ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کو مجہول پڑھتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، تو یہ کھنچ رہا ہے، اور جب یہ کھنچے گا تو یہ گڑبڑ ہوگا، غلطی ہوگی۔ تختی نمبر 4 میں آپ دیکھو گے حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، وہ کھنچے گا۔ یہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ یہ دیکھیے آپ، حمزہ زبر آ، حمزہ الف زبر آ، تب الگ ہوگا۔ وہ دیکھیے نیچے حمزہ زیر ای، حمزہ یا زیر ای، حمزہ پیش او، حمزہ واو پیش او۔ اب یہ فرق ہے، اگر فرق نہیں کرو گے تو بالکل ایک سے ہو جائیں گے، مل جائیں گے۔ حمزہ پیش او، حمزہ واو پیش او، فرق کا ہوا۔ پھر اس سے قرآن میں بڑی غلطیاں ہوں گی۔ جیسے میں آپ سے مثال سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے، مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ میں آپ سے کہوں کہ آپ لکھو قمر کو مال دو، مال پیسہ زیورات، قمر کو مال دو۔ آپ نے لکھ دیا چھوٹے کاف سے قمر، اور مال کو آپ میں اس نے کھینچا نہیں، آپ نے اس میں سے ڈنڈا ہٹا دیا، الف ہٹا دیا، تو وہ ہو گیا قمر کو مل دو۔ کیا ہو گیا؟ قمر کو مل دو۔ پورا فرق ہو گیا، پورا بگڑ گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک ایک قمر، قمر کو مال دو، اور ایک ایک قمر کو مل دو، ہوا فرق۔ تو یہ کتنی بڑی غلطی ہو گئی، پورے معنی بدل گئے۔ اچھا ایک چیز اور سمجھیے، اب جیسے مانیے آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، زبر کو زیر پڑھ دیا، زیر کو پیش پڑھ دیا، زبر کو پیش پڑھ دیا، تو بھی معنی بدل جائیں گے، تبدیل ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ میرا نام شاداب ہے، آپ لکھو شاداب بکریاں چراتا ہے۔ شاداب بکریاں چراتا ہے۔ بکری چرانا سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چرایا کرتے تھے، ثواب کا کام ہے۔ کتنا ہے؟ آپ نے لکھا چراتا پہ آپ نے پیش لگا دیا تو ہو جائے گا شاداب بکریاں چراتا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت بڑا فرق ہو گیا۔ چرانا سنت طریقہ، ثواب دلانا، چرانا اور چرانا، یا چرانا لکھنا تھا وہاں آپ نے چرانا، یعنی لکھ رہا تھا چرانا، آپ نے وہاں لکھ رہا ہے شاداب بکریاں چراتا ہے اردو کے اندر، ہندی کے اندر آپ نے پڑھ دیا پیش لگا کر شاداب بکریاں چراتا ہے،
پورا معنی بدلا کہ نہیں بدلا؟ میری بہن غور کرے، میرے بھائی غور کریں، ایک الفاظ سے، ایک حرف سے، ایک پیش زبر زیر کو غلط لگا دینے سے، غلط پڑھ دینے سے قرآن کے پورے معنی بدل جاتے ہیں۔ اس چیز کی فکر کریں گے میں اور آپ کہ قرآن کے ہمارے پڑھتے وقت معنی تبدیل نہ ہو، بدلے نہ، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے۔ چلیے، تو ہم نے تختی نمبر 3 سمجھیے، حرکت، چیز انشاءاللہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا